ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ آیت الکرسی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایکچولی وہی جو ہمارا طریقہ کار ہے، ایکچولی جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی جو بیسک، جس طرح کسی بھی لینگویج کی جو بیسک رولز ہوتے ہیں، الفابیٹس اور الفابیٹ سے مل کے لفظ ملنا اور لفظ سے مل کے جملے بننا، اور کہاں مختلف جو ان کے جو رولز ہوتے ہیں، جس طرح کے ہم اردو یا انگلش میں کرتے ہیں، تو وہی ترتیب سے ہم نے سیکھا ہے۔ پچھلی کلاسز آپ لوگ جنہوں نے نہیں اٹینڈ کی، ان کو پلیز ان سے ریکویسٹ ہے وہ پچھلے کچھ سیشنز کو اگر سنیں گے تو ان کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا۔ جو دیکھیں گے اس میں آیت الکرسی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات کی جو پہچان ہے وہ اس میں کرائے گی، تو سب سے پہلے اللہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے، جیسے کہ آپ کو پتا ہے الہ مل کے بنتا ہے۔ کسی بھی اگر لفظ کے پہلے آتا ہے تو وہ اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں معرفہ، وہ اسپیشل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کتاب ہے اور الکتاب ہے، تو الکتاب اسپیشل بک ہے، تو اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں دی بک۔ ایک بک ہوگا اور ایک، تو جو ہے اس کو اسپیشل بنا دیتا ہے۔ تو الہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، تو الہ مل کے بن جاتا ہے اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو ہے وہ، ظاہر بات ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ احد ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ اللہ کا لفظ جو ہے الہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر وہی جملہ آتا ہے جو ہمارے کلمہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے اندر بھی دیکھیں جو یہی بولا جاتا ہے کہ دیکھیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور یہاں پر یہ گرامیٹیکلی جس طرز میں آتا ہے، کیونکہ اس کو ہونا چاہیے ایکچولی الہن، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ الہن نہیں ہے، یہ الہ آتا ہے، یہ زبر آ جاتا ہے، یہ مطلب گرامیٹیکلی، لیکن اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے لائے نفی جنس، یعنی کہ اس کو آپ کہہ لیں کہ بالکل بہت اسٹرانگ نفی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ۔ تو یہ جو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے لا مطلب نہیں، الہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ وہ چیز کہ جس کی عبادت کی جائے، وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، تو کوئی اور یہ نہیں کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اور کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ یہ اس طرز میں جب یہ لکھا جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے کلمے میں بھی یہی جملہ آتا ہے، یہی لفظ آتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا مطلب ایکسپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو اگلا دو صفات آتی ہیں جو کہ ہمارے اس دنیا کے اندر اور کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو حی اور قیوم۔ تو حی بیسیکلی ہماری جو لینگویج کا لفظ ہے وہ حیات ہے، تو حیات سے ہوتا ہے، اور حی کا یہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قیوم قائم ہے، ہم بولتے ہیں قائم رہنے والی چیز، ٹھیک ہے؟ تو یہ قیوم وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی الحی القیوم، تو بیسیکلی جو قائم بھی ہے اور قائم رکھنے والی بھی ہے، تو یہ بیسیکلی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو یہ اس کو اگر آپ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کے اوپر پوری ایک، اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اللہ کی ذات کو پہچاننے میں زیادہ آسانی، اور ہمیں زیادہ صحیح طور پہ ہم اس چیز کو، جس کو کہتے ہیں نا، ہم خالی ایک لفظ کو اگر پڑھ لیں یا صرف ہم ترجمہ پڑھ لیں تو ہمیں اب ایک لمحے کے لیے آپ صرف اگر اس ترجمہ پڑھیں تو کیا آپ اس لفظ کی گہرائی میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ بیسیکلی یہ القیوم کا مطلب ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جو قائم ہے، اور وہی چیز ہے جو قائم رکھ سکتی ہے۔ اور حیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نسبت دنیا کی ہر چیز، کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک واحد اللہ کی ہی ذات ہے جو ہمیشہ الحی ہے۔ دیکھیں یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ لگتا ہے جب کسی چیز کے ساتھ تو وہ اسپیشل بن جاتا ہے، تو یہ اس چیز کو اسپیشل بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ الحی کا مطلب ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی۔ اس کے بعد دیکھیں پھر وہی لا آ رہا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو جب پچھلے سیشن میں بھی یہی بات ہم ڈسکس کرتے تھے کہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ایک پلیز جی کہ آپ ہماری جو زبان کے لفظ ہیں ان کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا مواخذہ، ہم لوگ اپنی ہی زبان میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں مواخذہ، تو یہ بیسیکلی وہی ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ تو دیکھیں یہ دو اس کے اندر کوالٹیز آ رہی ہیں، اس کے اندر کامن جو لفظ آ رہے ہیں لا آ رہا ہے، یہاں پر بھی واو ہے، واو کا مطلب اور ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔
نوم نیند، سینت اونگ. تو بیسیکلی دیکھیں اگر ہم کسی کو اپنا رب کہتے ہیں، کوئی ہمارے مالک ہو، تو وہ اگر کوئی سوچیں ذرا کہ جو بندہ سو رہا ہوتا ہے تو سوتے وقت کیا حالت ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی یہ ایک اس ہستی کی پہچان ہے کہ نہ تو اس کو کسی بھی وقت نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ بھی آتی ہے. تو یہ دیکھیں کتنی پہچان میں سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ ہے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ نیند اس کو پکڑتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو مواخذے کا لفظ بول رہا ہے نا، تو یہ لا نہیں، کہ آپ یہ تاخذہ مواخذے سے یہ لفظ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، نہ ہی اس کو اونگ آتی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اس کے اندر دیکھیں، اس کو ہم تھوڑا سا ہم توڑیں گے تو اس کے اندر جو لفظ آپ کو پتہ ہیں جو ہماری زبان میں یوز ہوتے ہیں وہ سماوات ہے جو آسمان سے ہے، اور جو ارض ہے وہ بھی ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں. سماوات جو ہے یہ بہت کامنلی ہم آسمان بولتے ہیں، تو یہ آسمان کے معنی میں ہے یہ. ٹھیک ہے، جی پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. جی، تو دیکھیں لہو ما فی السماوات، یہ لہو میں جو گرامیٹیکلی جو پہلے سیشنز میں نے ضمائر بتائے تھے، یہ وہاں ان کو ریپیٹیشن ہے. تو ہو جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہز کے لیے، یہ ہو کا جو لفظ آ رہا ہے یہ اس کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہ لام کا وزن ہوتا ہے فور. ٹھیک ہے، یہ حروف جار ہوتے ہیں جو پریپوزیشن جن کو ہم ہماری زبان میں ہم جو انگلش میں جو گرامر سے اگر میں کمپیریزن میں کروں تو یہ اس طرح، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک من ہوتا ہے. یہ پلیز اپنا کیمرہ بند کر دیجئے. جی جی، ایک من ہوتا ہے، ایک الہ ہوتا ہے، ایک الہ ہوتا ہے. یہ جو بہت فریکوینٹلی یوز ہوتے ہیں. من جو ہے یہ فرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الہ ایٹ ہوتا ہے، الہ جو ہے وہ ٹورڈز ہوتا ہے، کی طرف. ٹھیک ہے، من جو ہے فرام ہوتا ہے یعنی کہ سے. تو یہ جب لام اور ہو ملتا ہے تو یہ مل کے بن جاتا ہے لہو. پلیز اپنا مائک میوٹ کر دیجئے، مجھے اس سے بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے. جی تو لہو ما فی السماوات، ما کا مطلب ہوتا ہے جو. یہ ما کے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جس معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. لہو ما فی السماوات، فی میں نے آپ کو بتایا فی مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. یہ اسی طرح کے حرف جر میں سے ایک ہے. لام ہے، من ہے، الہ ہے، الہ ہے، اور فی ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. تو یہ دیکھیں، یہ اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ اسی کے لیے ہے. لہو فار ہم، اسی کے لیے. ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں، یہ اس کا ہے. اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب اس کے اندر جملے میں جو اگلا جو ٹاپک آ رہا ہے، دیکھیں میں اس کو ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتا جا رہا ہوں. یہاں پر کہ عبادت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ زندہ رہنے کی بات ہو رہی ہے، قائم رہنے کی بات ہو رہی ہے، سونا اور اونگ کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا ہی ہے. ٹھیک ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اچھا، اب یہ اس کے اندر جو لفظ آتے ہیں نا وہ من کا مطلب ہوتا ہے کون، ہو. ٹھیک ہے، تو یہ من، الذی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جوائننگ ورڈ ہوتے ہیں. من ذا الذی، ہو، یہ جوائننگ ورڈ ہوتا ہے یہ الذی. اور یہ یہاں پہ ذا جو آ رہا ہے نا کہ وہ کون ہے، یعنی کہ من ذا الذی. اور یہ یشفع میں جو لفظ ہے وہ شفات سے ہے. ٹھیک ہے، یشفع کے اندر جو لفظ ہے وہ شفات سے ہے، سفارش سے. ہم لوگ بولتے ہیں نا شفات کرنے کا. اور ایک ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم ان لوگوں نے سورہ فجر کی تھی. سورہ فجر کی دوسری آیت میں یہ آیا تھا والشفع والوتر. تو بیسیکلی شفاعت بھی جو ہم سفارش کرنے کے لیے جو لفظ بولتے ہیں نا، وہ شفاعت کرنے کو ایکسپلین سمجھنے میں یہ ہے کہ ایک کوئی بندہ خود سے کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرا اس کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے، تو وہ ایک جو ہوتی ہے چیز وہ دو ہو جاتی ہے. تو وہ وہاں پر اس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایون اور آڈ جو ہماری زبان میں جفت اور طاق جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ ہوتا ہے. تو شفاعت کا لفظ بھی اسی روٹ سے بنا ہوا ہے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے اگر ہم سفارش کرواتے ہیں یا شفاعت کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑ لیتے ہیں. تو یہاں پر وہ بتایا کہ کون ہے جو شفاعت کرے گا، اندہو. اب یہ پھر یہ اچھا، اندہ جو لفظ ہوتا ہے نا یہ قرآن پاک میں بے انتہا دفعہ آ رہا ہوتا ہے. یہ ان یہاں پہ اندہو ہے کے ساتھ آ رہا ہے. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح کئی دفعہ جو لوگ آتے ہیں وہ نئے آتے ہیں. مجھے پھر میں چاہتے نہ چاہتے میں بہت ساری چیزیں ریپیٹ کر دیتا ہوں.
یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو ہز، ہر، دیئر کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. مائی، آور کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یور کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی جو یہ ہو ہے یہ فار ہز ہے، اور یہ ہر ہوتا ہے تو ان دہا، اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ ان دہو کی جگہ ان دہا ہوتا یوں کر کے، تو یہ ہوتا کہ کسی مونس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر کیونکہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے ویسے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اندہو ہے. اگر یہ اندک ہوتا، یہ اندہ بتا دوں میں آپ کو کہ اندف اس کے پاس، پاس کا مطلب ہوتا ہے اس کا. اندہو اس کے پاس. ٹھیک ہے. اندک تمہارے پاس، اندہا اس عورت کے پاس، اندہو اس مذکر کے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے، الا، الا دیکھیں پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، ایکسپٹ، باذنہ. یہ باذنہ میں جو دیکھیں اب یہ جو حرف جار ہے نا، اگر آپ لوگ ہمت کر کے ایک دفعہ یاد کر لیں، کیونکہ ہر دیکھیں آیت کے اندر آتا ہے، تو اب یہ با ہے، اذن ہے، اور ہو ہے، یہ مل کے باذنہ ہی بن گیا. با ہوتا ہے ود، بسم اللہ میں بھی دیکھیں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ود دا نیم آف اللہ. ٹھیک ہے. اذن ہم اپنی مرضی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہو اس کی. ٹھیک ہے. اس کی مرضی کے علاوہ کون جو ہے وہ سفر. اب آپ اس کو دیکھیں، کو ریلیٹ کریں تو یہ دیکھیں کیا جملہ بن رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اذن کے بغیر کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی اور کی سفارش اس اپنی مرضی کے بغیر نہیں قبول، یعنی کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر سکے. ٹھیک ہے. یہ بات یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر جو دیکھیں لفظ آ رہا ہے نا، وہ یہاں پر وہ یہ لفظ آ رہا ہے وہ علم ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ یا کے مطلب میں وہ آ جاتا ہے. ماں میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی، یہ پیچھے بھی ماں کا مطلب جو آیا تھا، یہاں پہ مطلب جو ہے بین، بین بین ماں بین، ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں یوز کرتے ہیں ماں بین، ان دونوں کے ماں بین، تو یہ درمیان کے معنی میں آتا ہے. یہ بین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایدیہم وما خلفہم. یہ بیسیکلی ایدیہم یہاں پر جو اس کا محاورتن آ رہا ہے نا، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور ایکچولی ایدیہم ہاتھ میں کہہ لیں، یا محاورتن کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، کہ یعلم وہ جانتا ہے، ما بینا ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور ان کے جو پیچھے ہے. بیسیکلی یہ اس کے اندر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ ایک جملہ میں انگلش کا بولوں گا، آئیز کین ناٹ سی بٹ مائنڈ کین ناٹ، مائنڈ ڈز ناٹ نو. تو ہماری آنکھیں وہ چیزیں دیکھ ہی نہیں سکتی کہ جن کا ہمارے دماغ کو پتہ نہ ہو. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ ہم غیب کا نہیں جانتے، ہمیں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ جو ہے، اللہ کی جو ذات ہے، جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں. یہ یہاں پر اسی چیز کو بتایا گیا ہے. یہ یعلمو کے اندر کے جو لفظ ہے نا، یہ میں کیونکہ کچھ چیزیں میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھیں. یہ جو طرز میں نا، یہ چار لفظ ہوتے ہیں، ایک یا، ایک نون، ایک تا، اور ایک الف. یہ جب کسی فعل کے پہلے آ رہے ہوتے ہیں لفظ، تو یہ یا جو ہوتا ہے وہ اس کے معنی میں ہوتا ہے، نون جو ہوتا ہے وہ ہمارے کے معنی میں ہوتا ہے، تا جو ہے وہ تمہارے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور الف جو ہوتا ہے وہ میرے کے معنی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مثال کے طور پہ یہ اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا کلاس، تو ہم لوگوں نے اوضو پڑھا تھا. تو اوضو میں پناہ مانگتا ہوں، یہ الف آ رہا ہے تو اٹ از فار میں. نوزو ہم پناہ مانگتے ہیں، تعوذو تم پناہ مانگتے ہو. ٹھیک ہے. اور یوزو وہ پناہ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو جملہ آ رہا ہے اس کے اندر یہ یا آیا، تو یا کے ساتھ علم مل گیا، وہ جانتا ہے. یا علم ما بینا ایدیہم وما خلفہم. ٹھیک ہے. اچھا ولا اب یہ اگلا جملہ آ رہا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اچھا اب یہ پھر وہی لفظ آ رہا ہے واو اور لام، لام الف لا، تو اور نہیں. یحیطون، تو دیکھیں یہوتینا میں جو ہمارا لفظ ہے نا، آپ سوچیں یہ احاطہ کا مطلب آتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. تو یاب آ گیا تو یہ وہ میں ہوگا کہ بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے علم میں نہ ہو، اور کوئی بھی بندہ
کوئی بھی بندہ اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا جس کے سوا جو نہ چاہے، وہ شاء جو وہ نہ چاہے، مگر یعنی کہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہے ہیں بلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے نا، اس کی مثال ہے کہ کہیں کہ اگر کوئی ایک پرندہ سمندر کے اندر اپنی چونچ ڈالے تو جتنا پانی اس کے منہ پہ لگے گا نا، وہ علم ہمارا ہے. اور اس سمندر کے اندر جتنا پانی ہے نا، وہ علم جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے. بیسیکلی یہاں پر اس جملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے کسی علم کا، کسی بھی چیز کا علم کا احاطہ سوائے وہ کہ جو اللہ نہ چاہے. تو یہ بیسیکلی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہاں پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں ابھی تک کی کیا کیا باتیں آئی ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ حی ہے، حیات والی ہے، قائم رکھنے والی ہے. اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی. اسی کے اس دنیا کے اندر آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے. اور کون جو ہے اس کے سامنے سفارش کر سکتا ہے جب تک اس کی مرضی نہ ہو، الا باذنہ. تو یہ اذن کا لفظ ہم اپنی زبان میں بھی یوز کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹھیک ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ اس کی یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جس کا نام اس کا رکھا گیا ہے آیت الکرسی، تو ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی کرسی کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی انہی آیات میں سے ہے کہ جو متشابہات ہے. ہم اس دنیا کے اندر اس چیز کا انالیسس نہیں کر سکتے کہ اللہ کی کرسی کیا ہے. میں ایک لیکچر سن رہا تھا اسی کے بارے میں، تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی جو کرسی ہے اس کی انہوں نے امیجنیشن میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی جو کرسی ہے وہ پورا دنیا اور پوری جو آسمان اور زمین ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں ایسے ہے کہ کسی صحرا کے اندر کسی انگوٹھی کو پھینک دیا جائے. تو پوری جو کائنات ہے نا، وہ اللہ کی کرسی کے آگے اس طرح ہے جیسے ایک بڑے صحرا کے اندر ایک انگوٹھی. اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ تو یہ ہم نہیں امیجنیشن کر سکتے اس کی. اور عرش جو ہے اس کے مقابلے میں اللہ کی کرسی جو ہے وہ ایسی ہوگی. تو یہ ہمارا کمپیوٹر، ہماری لمٹ وہاں تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا. ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی. کیونکہ متشابہات میں اگر کوئی پڑھے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اور ہم متشابہات ہم اپنی اس ناقص علم میں ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کر لیں واسع کرسی السماوات والارض. جو اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. یہ بیسیکلی یہ وسیع کرسی السماوات والارض. سماوات اور مجھے بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، آسمان اور ارض ہے. ٹھیک ہے. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ تھا کہ جی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کر کے تھکتا نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ آسمان زمین جو ہے وہ 6 یا 7 راتیں، میں غلط نہ بول دوں، میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو بیسیکلی وہ تھکاتا نہیں ہے اللہ کو یہ چیز. تو یہی بات کہہ رہے ہیں ولا یؤودہ حفظہما. اور یہ جو سماوات اور عرض کی جو حفاظت ہے، حفظہما اس کی حفاظت، وہو جو اس کو ہے نا وہ تھکاتی نہیں. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. اور وہ جو ہے وہ ہے ہوا. وہ آیت الکرسی کا ترجمہ بتا رہے ہیں. جی جی. تو یہ جو ہے ولا یؤودہ حفظہما، اس کی حفاظت جو ہے وہ اس کو تھکاتی ہے. اب یہ لفظ ہے کہ ہمارے لیے ہماری زبان میں نہیں ہے. یؤودہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور اسے تھکاتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں یہاں پر اب آپ تھوڑا سا اس کا انالیسس کریں تو یہاں پہ یا آ رہا ہے. پھر یا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے، یہ یہاں پہ اسی کے لیے کہا جا رہا ہے. تو یؤودہ حفظہما، ہما کا لفظ آتا ہے دو کے لیے. یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اگر آپ پچھلی کلاسز میں، کیونکہ آج میں تھوڑا سا میرا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے، میں لیٹ بھی ہو گیا، تو اس لیے میں جلدی سے میں نے ریپ اپ کرنا ہے. لیکن یہ کس طرح تھا؟ ہوا ہما ہم، یہ ہی کے لیے، یہ دو کے لیے، اور یہ بھی دے کے لیے، یہ دو کے لیے، یہ دو کے لیے ہے، اور یہ دو سے زیادہ کے لیے، مور دین ٹو کے لیے. اور یہ ہیا جو ہوتا ہے وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، شی. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ دیکھیں، اب آپ نے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم آیا، یہ ہما آیا ہے، حفظہما. تو آپ یہ دیکھیں کسی دو چیز کی حفاظت ہو رہی ہے. تو اس سے پیچھے آپ دیکھیں دو کن چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہوگی. یہ دیکھیں پچھلی آیت میں دیکھیں، آیت کے پچھلے حصے میں دیکھیں آپ، سماوات اور الارض. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ولا یؤودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت اعلیٰ ہے اور وہ بہت عظیم ہے. تو عظیم دیکھیں ہماری زبان کے اندر ہم عظیم کا لفظ یوز کرتے ہیں، اعلیٰ کا لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہو العلی العظیم.
تو یہ اچھا میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں اگر آپ لوگ پچھلی چیزیں تھوڑا سا اس کو آپ سن لیں تو آپ کے لیے یہ چیز کو سوالو کرنا اور ہضم کرنا آسان ہو جائے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس چیز کو پریکٹیکلی جس حد تک میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر سکوں وہ میں کروں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر دیکھیں میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو کریں وہ آپ کو حروف تہجی پتہ ہو. اس کے بعد 3 طرح کے ہوتے ہیں, یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف قسم کے حروف ہوتے ہیں, لیکن جو ہم لوگوں نے بہت زیادہ میں نے جو کیا ہے وہ حروف جار. ایون آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے نا کہ قرآن عربی کے حروف جار کون سے, تو آپ کو مل جائیں گے. جو گرامر کی کتابیں میں نے لنک میں شیئر کی ہوئی ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ حروف جار پڑھ لیں, کیونکہ دیکھیں ہر دوسری آیت کے اندر حروف جار آ رہے ہوتے ہیں. ایٹ, آن, اور اب دیکھیں ہم بھی بول رہے ہوتے ہیں نا اس پر پڑا ہوا ہے, اس کی طرف جا رہے ہیں, اس کا ہے. تو یہ حروف جار اور ضمائر دیکھیں ہم اپنی ذرا سا لینگویج سوچیں ہم کتنا بولتے ہیں, ہی, شی, دے, دیئر. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے پچھلے سیشنز میں ڈسکس کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ جلدی سے لکھ دیتا ہوں. ہوا, ہما, سوری, ہما, ہم, ہیا, ہما, اننا. ٹھیک ہے. انتا, انتما, انتم. یہ انگلش میں ان سب کے لیے یو کا لفظ ہے. انتی, انتما, انتن, انا, نحن. ٹھیک ہے. یہ ایک ہے کہ جس کے اندر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر وہ ہیں کہ جو ہی, شی, یو, دے کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ لفظ یہی لفظ دیر کے معنی میں بھی آتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ ہما شروع میں آئے گا نا وہاں پر دے کے معنی میں آ رہا ہوگا, اور اگر ہما جیسے یہاں پہ حفظہما اینڈ پہ آ رہا ہے نا, لفظ کے اینڈ پہ آ رہا ہے, تو وہاں پر وہ دیر کے معنی میں آ جائے گا. وہ کس طرح ہوگا, وہ میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا تھا, یہ ہو اس طرح کر کے لکھتے ہیں, ہو ربو ہو. ٹھیک ہے. یہ دونوں ہما یہاں پہ بھی وہی ہے اور ہم بھی وہی ہے, یہاں پر بھی یہ ہما وہی ہے, ہم وہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ ہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ربو ہا, اس عورت کا رب. اچھا باقی جو آتا ہے وہ یہ انتا انتما جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے کا سے. کا, ما, کی, کما وہی ہے, اور یہاں پہ کننا آ جائے گا. ٹھیک ہے. کما, اور جو ہے وہ یا کے معنی میں آتا ہے, یا نون الف نام میں آتا ہے, سوری نی یا میں آتا ہے, اور نون الف نام میں آتا ہے. یعنی کہ اس کا یہ ہے, یہ میں جلدی سے بول دیتا ہوں. ربو ہو اس کا رب, ربو ہما ان دونوں کا رب, رب ہم ان سب کا رب, ربوہا اس عورت کا رب, رب ہما ان 2 عورتوں کا رب یا 2 مردوں کا رب, رب ہم سوری رب ہننا, یہ ہننا ہے, سوری یہ جس طرح یہاں پر ہننا تھا یہ اسی طرح یہاں پہ رب ہننا ان سب عورتوں کا رب, ربو کا تمہارا رب, ربو کما تو اگر 2 ہوں گے تم دونوں کا رب, ربو کم تم سب کا رب, ربو کی تم عورت کو میں کہوں گا تمہارا رب, ربو کما تم دونوں عورتوں کا رب, ربو کننا تم سب عورتوں کا رب, ربی میرا رب, ربنا دیکھیں قرآن پاک میں کتنی دفعہ آتا ہے, ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ربنا. ربنا کا مطلب نون الف نا جہاں پہ اینڈ پہ آ رہا ہے نا, وہ آپ اس کو غور کریں گے نا تو میجورٹی کیسز میں وہ ہمارے کے معنی میں آئے گا. ربنا, میں نے ایک دعا کی تھی یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی تھی, جو سورہ بقرہ کی آخری آیت میں, اس میں کیا تھا, کیا نام ہے اس کا, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی یہ نون الف نا کے جو سارے آتے ہیں نا وہ یہ اس میں آتے ہیں. تھوڑی سی آپ کوشش کیجئے, آپ لوگ ہمت کریں, کر سکتے ہیں, اٹس ناٹ امپاسبل. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد جو حروف جار میں پھر دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں, الا, الا, من, کاف. یہ الا ہوتا ہے ایٹ, الا ہوتا ہے ٹورڈز, من ہوتا ہے, یہ من اور من میں فرق ہوتا ہے. من جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرام یا سے. ٹھیک ہے. اور من ہوتا ہے ہو. تم قرآن پاک میں بے تحاشا جگہ ہوتا ہے, منزل الذی یشفع, آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو من کا مطلب ہو ہوتا ہے. کاف ہوتا ہے ود, لائک, سوری, یہ اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں سورہ قاریہ کی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جو انسان جو ہوں گے وہ پتنگوں کی طرح ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, کا, یہ کاف آ رہا ہے تو یہ لائک کے معنی میں آ رہا ہے, کی طرح. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد فی. ٹھیک ہے. فی ہوتا ہے میں.
اس طرح آپ کو 3-4 اور بھی نظر آئیں گے. حتیٰ ہوتا ہے 10 ٹل. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کو مطلب یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا, اس وجہ سے میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ہم دوبارہ سے ان چیزوں کریں گے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہ آئے تو جسٹ ڈراپ اے میسج آن واٹس ایپ اینڈ انشاءاللہ آئی ول ریپلائی. ٹھیک ہے. تو اللہ کوئی غلطی کوتاہی ہے اس کو معاف کرے اللہ, اور انشاءاللہ زندگی بخیر. ہم نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے. السلام علیکم.